اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 86 تک آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے یہ بھی کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اہل کتاب سے یہ کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے۔ اور اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں۔ نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجیے، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں اور پھر توقع بھی کریں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر جو بنی اسرائیل کی زیادتی اور بنی اسرائیل کی گمراہی تھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور محبوب قرار دے کر جو انبیاء ان کے پاس آتے رہے ہیں
ان کا انکار کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد متعدد انبیاء کرام ایسے آئے جن کا انہوں نے انکار کیا، جن کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ قتل تک کیا۔ تو اس ان آیات کریمہ میں بنیادی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کی یہود کی اور کی بنی اسرائیل کی گمراہی کا جو بنیادی وجہ سبب ہے، اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پر ایمان نہیں رکھتے، جس کو چاہتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں انکار کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی انہوں نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اور اس کے نتیجے میں یہ بجائے اس کے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے، اس کے بجائے یہ کافروں سے انہوں نے اپنی دوستی گانٹھی ہوئی۔ کافروں سے مراد وہ بت پرست کافر، بت پرست مشرکین جو مکہ مکرمہ میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان سے انہوں نے دوستی گانٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان سے ان کی گٹھ جوڑ ہے، اور ساتھ ہی بعض اوقات یہ یہاں تک کہہ گزرتے ہیں، جس کا ذکر سورہ نساء میں گزرا ہے کہ ہؤلائی اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ جو مشرکین ہیں بت پرست، یہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں، بت پرستوں کو صحیح راستے پر قرار دیتے۔ تو اس وجہ سے جب بھی کوئی نئی کتاب آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی، تو اس وقت بعض بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور اس زبور کی کتاب کو نہیں مانا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ان پر لعنت کرنی پڑی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے یہودیوں نے ان کو نہیں مانا، اور اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی ان کے خلاف لعنت کے الفاظ آئے۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، انبیاء کرام کا انکار کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں جو لوگ کافر ہوئے، کافروں نے کمانا جنہوں نے کسی نبی کا انکار کیا، نبی پر نازل ہوئی کتاب کا انکار کیا، نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، تو ان پر لعنت کی گئی ہے۔ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی، کیونکہ جب زبور کو نہیں مانا تو داؤد علیہ السلام کو لعنت کرنی پڑی، جب انجیل کو نہیں مانا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنت کرنی پڑی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کے اوپر لعنت اس لیے بھیجی گئی کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، یعنی بدی کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، نہ اس سے باز آ رہے ہیں، اور نہ ایک دوسرے کو اس سے منع کر رہے ہیں، لہذا وہ بدی معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔